دین ہے، سختی ہے اس کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سختی نہیں ہے، سختی تو اتنی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہو، کتنی سختی ہے، کسی بھی کنڈیشن میں نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ 6 لڑکیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، کتنی خوشی ہے، آج بیٹا ہوا ہے، کتنی خوشی، ادھر بیٹا ہوا، خوشی میں آپ جھوم رہے ہیں، ادھر اذان کی آواز، چلو نماز پڑھنا، اتنی بڑی خوشی ملی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ 6 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، 12 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، آج اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں تو بچی، بیٹے کا انتقال، کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹے گا آپ کے اوپر، بتائیے آپ، اللہ نے 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا، اور 15 سال کا 20 سال کا ہوا تو بیٹے کا انتقال، وہ بیٹا مر گیا، کتنا افسوس ہوگا آپ کو، آپ رو رو کر آپ کا برا حال ہو جائے گا، غم سے نڈھال ہو جائیں گے آپ رو رہے ہیں اپنے بیٹے کے غم میں، اپنے بیٹے کے افسوس میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غم کا پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹا ہے، لیکن نماز تمہارے اوپر بھی ہے، چلو اٹھو، چھوڑو رونا پیٹنا بند کرو اور مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، ہاں آپ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تیرے اوپر جو مصیبت اور غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ، اس مصیبت کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے، بیمار ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے، ہاں سہولت ہے تھوڑی، کیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہو تو لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، ہونٹ ہلا کر پڑھ لو، لیکن پڑھنا ہے۔ نلکی لگی ہوئی ہے پیشاب کے جگہ پر، اور آپ کا پیشاب اسی تھیلی میں آ رہا ہے، تو آپ کو ناپاک نہیں مانا جائے گا، آپ کی اس مجبوری پر بھی، اس مجبوری میں بھی آپ کو پائپ نکال کر اپنی شرمگاہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نلکی پڑی ہوئی ہے اور آپ پیشاب کر رہے ہیں، وہ پیشاب اسی تھیلی میں جا رہا ہے، اور اس وقت اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو آپ تھیلی پڑی رہنے دیجئے، نلکی پڑی رہنے دیجئے، اگر وضو بنا سکتے ہیں تو بنائیے، ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھیے، نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے۔ آپ کا آپریشن ہوا ہے، کسی خطرناک پائلس وغیرہ کا آپریشن ہوا ہے، لیٹرین کا راستہ آپ کا بند کر دیا گیا ہے، سائیڈ سے ایک راستہ بنا کر تھیلی ڈال دی گئی ہے، آپ لیٹرین کر رہے ہیں، وہ لیٹرین اس تھیلی میں جا رہی ہے، آپ ابھی دھل نہیں رہے، اس حال میں اگر آپ کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ ناپاک نہیں مانے جائیں گے، آپ کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا ہے، بھلے ہی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو۔ یہ مسجدوں میں بڑے کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں، آرام سے ٹھاڑ صاحب ہیں سماج کے چودھری صاحب، کرسی پہ صاحب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کرسی پہ، اللہ اکبر، کرسی پر بھی بیٹھ کر آپ تب نماز پڑھ سکتے ہو جب آپ مسجد میں نمازیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت آپ کے اندر نہ ہو۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ صف میں زمین پر بیٹھ سکتے ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے آپ کے۔ چودھری صاحب بنے صاحب، مسجدوں میں کرسیاں رکھ دی گئی ہیں، آ جاؤ نماز پڑھ لو، بڑی آسانی کے ساتھ اب لوگ کرسی بچھا لیتے ہیں، اب رکوع کرنا ہوا بیٹھ گئے۔ اگر یہ کام زمین پر بیٹھ کر بھی جھک کر ہو سکتا ہے تو اس کرسی پر تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے میں تجھے تکلیف ہو تب تو کرسی پر بیٹھ سکتا، لیکن تو آسانی کے ساتھ اگر زمین پر بیٹھ کر صف میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کرسی نہیں دی کیا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ وہ مسجد میں کرسی لے کر جایا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے؟
کرسی کا لفظ تو حدیث میں بھی آیا, کرسی کا لفظ تو قرآن میں بھی آیا, اور آیت الکرسی کے نام سے تو پوری ایک آیت بھی نازل ہوئی ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض, قرآن میں یہ کرسی کا لفظ موجود, حدیث میں یہ کرسی کا لفظ موجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ کرسیاں موجود تھی, لیکن کسی صحابی نے کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی ہے. میرے بھائیوں, جب آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے. آپ جب زمین پر بیٹھنے میں بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہو, تب آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں.